الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بات چل رہی تھی کہ اہل کتاب پاک ہیں یا نجس۔ اب وہ پاک والی روایتیں ذکر کریں، نجس والی روایتیں ختم ہو گئی تھی۔ صحیح دوم میں جو عمار صاباتی سے قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے عمار صاباتی کہتے کہ میں نے سوال کیا، الجاریۃ النصرانیۃ تخدمک وانت تعلم انها نصرانیۃ لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابۃ۔ کہتے ہیں ایک نصرانی کنیز ہے کہ تخدمک، جو آپ کی خدمت کرتی ہے، وانت تعلم، اور آپ جانتے ہیں کہ انہا نصرانیۃ، یہ امام سے کہہ رہا کہ آپ کی ایک کنیز ہے نصرانی جو آپ کی خدمت کیا کرتے، وانت تعلم انہا نصرانیۃ، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نصرانی خاتون ہے، لا تتوضأ ولا تغتسل، کہتے ہیں کہ جو وضو بھی نہیں کرتی، غسل بھی نہیں کرتی، من جنابت، جنابت سے کوئی غسل بھی نہیں کیا اس نے۔ قال لا بس، تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لا باس کے بعد ایک جملہ اور کہا، تغسل یدیہا، وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ خدمت کر سکتی ہے جو بھی، تاکہ وہ غسل جنابت بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، تو اپنے ہاتھ کو دھو لے اور پھر خدمت کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی کالصریح فی المدعا، یعنی اس کا مطلب ہاتھ دھونے کے باوجود خدمت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو روایت صریح در مدعا ہے کہ یہ خاتون نصرانی ہونے کے باوجود پاک ہے، اور پاک ہونے کی سے وہ خدمت امام کی کر رہی ہے۔ البتہ یہ امام کی کر رہی ہے کسی اور کی کر رہی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ابھی آئے گا۔ کہتے ہیں سوال جو اس روایت میں کیا گیا اس میں کئی احتمالات دیے گئے۔ احتمال اول یہ ہے کہ قضیہ خارجیہ ہو، یعنی خود امام کے پاس یہ کنیز ہو، نصرانی جو خود امام کی خدمت کر رہی ہو، اور راوی نے اس کنیز کے بارے میں امام علیہ السلام سے سوال کیا ہو کہ آپ کے پاس جو کنیز موجود ہے اس کی خدمت کا کیا حکم ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام کا قول کہ لا بأس ان تغسل یدیہا، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے خدمت کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ جملہ خبریہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کے خدمت کر رہی تو کوئی حرج نہیں، خبر دیے۔ یہ عدم بأس سے بخدمت کنیز، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے پاک کر لیتی ہے، اور اپنی نجاست عرضیہ جو نجاست جنابت والی تھی اس کو دھو کر کے پاک کر لیتی، تو خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہری طور پر یہ جملہ خبری ہے، لیکن یہ جملہ بہت بعید ہے، یہ احتمال بہت بعید ہے، کیونکہ عمار صاباتی انتہائی مقدس اور انتہائی قریبی امام کے ساتھی اور امام کی معرفت رکھنے والے، تو کیا وہ قول امام اور فعل امام کو حجت نہیں مانتے کہ امام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیسے یہ کنیز آ گئی ہے؟ نہیں، یہ بہت بعید نظر کہ کوئی شان امام کو دیکھنے کے باوجود امام سے سوال کر کے آپ کے پاس جو کنیز کام کر رہی ہے وہ کیا اس کا کام کرنا صحیح ہے؟ نہیں، امام سے سوال کرنا یہ بہت بعید نظر آتا ہے، جبکہ یہ راوی کبرا روات میں سے ہے اور امام کی شان و معرفت کو جانتا ہے، اس لیے احتمال نہیں کہ اتنے بڑے راوی
اس کے حق میں ہم یہ کہیں کہ اس نے امام کے فعل کے بارے میں سوال کر لیا کہ آپ جو کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا آپ نے جو کنیز رکھی ہوئی ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپ؟ یہ ایک اتنے بڑے راوی سے، اتنی معرفت رکھنے والا راوی جو سالہ سال امام کے پاس رہا ہے، اس سے یہ بہت بعید ہے کہ امام سے امام کے کام کے بارے میں سوال کر لیا. اس لیے کہ امام کا فعل اس راوی کی نگاہ میں امام کے قول کی طرح معتبر و حجت ہے. جب حجت ہے اس شخص کے اوپر کہ جو مخفی نہیں کہ وہ حجت والا فعل ہے، پھر بھی امام کے کام میں کیڑا نکالے اور سوال کرے کہ آپ نے یہ کیسے رکھ لیا حدیث کو، یہ بعید ہے کتنے بہت. تو ایسے عظیم راوی کے بارے میں یہ احتمال دینا کہ وہ امام علیہ السلام سے اس کنیز جاریہ کے بارے میں جو امام کی خدمت کر رہی تھی اس کے حکم کے بارے میں پوچھے. بس جس طریقے سے امام اگر کہہ دے زبانی طور پر کہ جاریہ نصرانیہ کی خدمت لینا جائز ہے، اس طرح امام کا فعل وہ بھی حجت ہے. جب امام اس سے خدمت لے رہے تھے تو اس راوی کے لیے حجت تھا نہیں، اس کے باوجود وہ سوال کس طرح کر سکتا ہے؟ قول معصوم بھی حجت ہے، فعل معصوم بھی حجت ہے، تو پھر امام کے فعل کے بارے میں کیسے سوال کر سکتا ہے؟ اس لیے بہت بعید نظر آتا ہے کہ یہ راوی امام سے یہ سوال کر رہا ہو. یہ ایک احتمال تھا روایت میں. دوسرا احتمال ملاحظہ کریں. دوسرا احتمال قضیہ حقیقیہ لیں، قضیہ خارجیہ نہ لیں، قضیہ حقیقیہ جو کلی مطلب کو بیان کرے. اظہر روایت سے یہی قضیہ حقیقیہ ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے کہ سوال قضیہ حقیقیہ میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ غائب آدمی ہے کہ اگر وہ اپنے پاس اس کنیز سے خدمت لے رہا ہے کہ جو کنیز نصرانی ہونے کے ساتھ ساتھ جنابت کے عالم میں بھی ہے اور اس نے وضو بھی نہیں کیا ہوا ہے، تو کیا اس کنیز سے خدمت لی جا سکتی ہے؟ غائب آدمی کے بارے میں عمار صاباتی راوی نے امام سے سوال کیا. امام کی اپنی کنیز کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس غائب آدمی کی کنیز کے بارے میں سوال کیا. یہ ایک احتمال دوسرا ہے، اور یہ ایک ذرا سے صحیح نظر آ رہا ہے. اور قضیہ حقیقیہ میں مختلف سوالات ہیں. کوئی ایک آدمی نہیں ہوا اگر اس میں تو ساری پوری کنیز نصرانیہ کے ہر جہت کو سوال کیا جاتا ہے. کبھی جو ہے اس غائب کے بارے میں سوال ہے، کبھی ایک آدمی آیا ہوا حضور امام میں، اس کے بارے میں عمار صاباتی نے سوال کر لیا کہ وہ آدمی مبتلا بکنیز نصرانی ہو گیا ہے، حقیقت میں وہ مبتلا ہو گیا. تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ انی اصلی و اشک فی کذا و کذا، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، شک کرتا ہوں کہ کنیز نصرانی سے خدمت لی ہے، اس کی وجہ سے میں نجس تو نہیں ہو گیا ہوں. اور کبھی سوال کرتا راوی اپنے بارے میں، اس کوئی آنے والے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں کہ اگر میں ایک کنیز نصرانی رکھتا ہوں اور وہ جنابت کے عالم میں ہے اور نصرانی بھی ہے، تو کیا اس سے خدمت لے سکتا ہوں؟ اور اس کے ذریعے سے میں پھر نماز پڑھتے وقت شک کرتا ہوں کہ میں پاکیزہ ہوں یا پاکیزہ نہیں ہوں.
وہ مجنب ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہونے کے بعد اس کو بھی یہ غسل جنابت کرنا ہے نہیں۔ اور کنیزوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے تحت چلا کرتی ہیں، تو پر ہاں اس کے جنابت جو ہے غسل جنابت تو ویلڈ ہوگا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک عام جس طرح سیب کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، وہ کھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چیز تو وہی ہے۔ تو 3 تصور آپ کے سامنے بتائیں، اس کے علاوہ بھی تصورات آ سکتے کہ ایک غائب راوی تھا، یا جو حاضر راوی تھا، یا راوی خود اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ امام کے فعل کے بارے میں سوال ذرا بعید نظر آتا ہے، یہ امام پر ایک قسم کی جرأت ہے، توہین ہے امام کی ہے کہ اتنا بڑا راوی اور امام کے فعل کے بارے میں اعتراض کر کے آپ نے کنیز کیسے رکھی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو یہ تینوں احتمالات صحیح نظر آ رہے ہیں۔ قضیہ حقیقیہ میں ہوتا ہے، غائب کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقیہ میں سب چیزیں شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ حتیٰ جب وہ مکلف کی بحث کرتے تو مکلف ابھی حاضر کو بھی شامل ہوا کرتا، مکلف جو آئندہ نسلوں میں پیدا ہوگا اس کو بھی شامل۔ قضیہ حقیقیہ میں تو سبھی شامل، چاہے موجود و محقق الوجود ہو، چاہے مقدرۃ الوجود ہو، سب کے سب جو شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک عمومی سوال ہو گیا۔ غائب کے بارے میں راوی امام کے پاس حاضر ہو گیا، یا خود راوی اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ جرأت پر امام بھی نہیں ہے، اور یہ تینوں احتمالات ممکن ہیں۔ کہتے یہ جی جی وضو نہیں کرے، اس کے وضو کا مطلب یہ کہ وضو کرے گی تو اس کا ہاتھ تو دھوئے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ اگر نجاست ہاتھ میں وہ وضو کا مطلب ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے پاک ہو جائے، مقصد یہ مقصد تھا اس کا۔ اس نے کوئی وضو نہیں کیا، اس کے ہاتھ بھی پاک نہیں ہے، نہ وضو کیا ہے نہ غسل کیا ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک نہیں ہے اور جنابت کے عالم میں ہے۔ ہاں ہاں نہیں، وضو اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں، لا تتوضا ولا تغتسل من جنابت، جس نے وضو بھی نہیں کیا ہوا ہے اور جنابت کا غسل بھی نہیں کیا ہوا ہے، اور وہ خاتون خدمت کر رہی ہے کسی راوی کی یا امام کی، مثلا یہ وضو بھی نہیں کیا اور غسل بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ یہ احتمال صحیح ہے، اور امام علیہ السلام نے کہا تغسل یدیہا، یہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ وہ کہیں کہ کنیز جو ہے لا تتوضا، یہ ضمیر کنیز کی طرف پلٹتی ہے۔ تقدیموں کا یعنی ایک کنیز الجاریۃ النصرانیۃ تقدیموں کا، ایک کنیز نصرانی ہے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، یعنی آپ سے مراد آپ حقیقی قضیہ ہے، آپ سے مراد خود امام نہیں ہے یہاں پر، اسی کو تو کہتے قضیہ خارجی ہے، یہ قضیہ حقیقی ہے۔ آپ کے بھی جو ہے وہ ایک عمومی معنی ہوا کرتا ہے کہ آپ سے مراد آپ طلاب سب شامل ہیں مثلا، یا آپ سے مراد تمام افراد شامل ہیں، یہ تمام افراد مراد لیے گئے، یہ قضیہ حقیقی ایسی وہ کہیں گے نا، قضیہ حقیقی بن جائے گا اس وقت۔ آپ حقیقی نہیں ہیں، آپ عمومی ہیں۔ ہاں وہ آپ ایک مفرد کی ضمیر سب آپ پر اطلاق ہوتی ہے، قضیہ حقیقیہ میں اسی طرح ہوتا ہے، قضیہ حقیقیہ ہوتا ہی ہے کہ ایک ضمیر سے سارے کے لیے کام لیا جاتا ہے۔ قضیہ حقیقیہ میں عمومی معنی ہوتا ہے، مکلف ایک ہے لیکن سب مکلفین کو شامل ہے، حتی مقدرۃ الوجود جو ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ان کو بھی شامل ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں یہ سوال قضیہ حقیقیہ ہوگا تو یہی معنی ہو جائے گا، دوسروں کو بھی مد نظر رکھیں۔
یہ موضوع اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ. موضوع اور مثالی کو چھوڑیں، یہ اصل قضیہ حقیقیہ تو عمومی معنی ہو جائے گا، پھر خود بخود یہ سب کو شامل ہو جائے گا. پھر امام علیہ السلام نے جو کہا تغسل یدیہا، یہ کنیز اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے گی اور پھر وہ جس کی خدمت کرنا چاہتی ہے جنابت کے عالم میں ہونے کے باوجود خدمت کر سکتی ہے. یہ تغسل یدیہا حالانکہ جملہ خبریہ ہے، لیکن مراد انشائی جملہ ہے. یعنی اس کنیز کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ جا کر کے دھو لے. یہ انشاء ہے، یعنی اس جاریہ پر خدمت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا واجب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نجاست عارضیہ دور کرنے کے لیے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں. نجاست عارضیہ آپ تینوں فرض میں لے لیں، چاہے وہ غائب آدمی ہو تو بھی ہاتھ دھونا ہے، چاہے وہ راوی خود ہو تو بھی دھونا ہے، چاہے راوی کے پاس امام کے حضور میں کوئی آدمی آیا تو بھی جو ہے ہاتھ دھونا ہے. یہ ہاتھ دھونے کا حکم لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنیز کے ہاتھ میں جنابت کی وجہ سے جو احتمالی یا یقینی جو نجاست لگ گئی تھی وہ اپنی دھو لے اور اس کے بعد وہ کسی کی بھی خدمت انجام دے سکتی، چاہے جنابت کے عالم میں، چاہے نصرانی ہی کیوں نہیں ہے. دو مسئلے ہیں، ایک تو جنابت کے عالم میں، دوسرا نصرانی بھی ہے. اگر نصرانی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نجس ہوتی اور اس کی وجہ سے خدمت میں ممانعت ہوتی تو ہاتھ دھونے کو کیوں کہا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے عارضی کوئی نجاست تھی کہ جس کو امام علیہ السلام نے دھونے کو کہا. وہ کنیز جو ہے بذات خود نجس نہیں ہے، نصرانی ہونے کے باوجود وہ پاک ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کنیز نصرانیہ کی خدمت کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے، صرف مانع نجاست عارضیہ جنابت والی چیز تھی جس کو دھونے سے دور کر دیا گیا ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنیز نصرانی پاک ہے، صرف اس کے ہاتھ میں جو عارضی نجاست جنابت کی سے لگ گئی ہے یا کوئی اور وجہ سے نجاست لگ گئی ہے اس کو وہ دور کر دے تو باقی جو ہے خدمت کر سکتی ہے. ہاں، ہاتھ دھونے کا حکم کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ دھونا نجاست عارضی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ ہاتھ دھونے سے اور کنیز اگر نجس تھی تو اور نجس تر ہو جاتی ہے. نہیں، اگر واقعاً عین نجس ہوتی تو اور نجس تر ہو جاتی، دھونے سے تو اور جو ہے نجاست پھیلتی ہے. نہیں، لیکن امام علیہ السلام کہہ رہے کہ ہاتھ دھو لے پھر خدمت کرے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، لا باس کا کوئی حرج نہیں ہے، خدمت کرے، خالی ہاتھ دھو لے بس جا کر کے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہاتھ دھونے کا مقصد عارضی نجاست کو دور کر لے. عین نجاست تو ہاتھ دھونے سے ختم نہیں ہوتی ہے. نہیں، بس پتہ چلتا ہے عین نجاست تھی ہی نہیں، اس لیے خالی عارضی نجاست سے ہاتھ دھونے کا حکم آیا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے ذریعے سے ہم کشف کرتے ہیں کہ ایک نصرانی خاتون، نصرانی کنیز یہ ذاتی طور پر پاک ہوا کرتی ہے، حالانکہ جنابت کے عالم میں بھی ہے. ابھی اس نے غسل جنابت نہیں اتارا ہے، خالی ہاتھ دھونے کو امام علیہ السلام نے. تو دو مسئلے ہیں، ایک جنابت کا مسئلہ ہے، دوسرا نصرانیت کا مسئلہ ہے. تو جنابت کا مسئلہ تو جہاں نجاست لگے گی وہ اس جگہ کو دھونا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہاتھ میں نجاست لگی تو امام نے کہا ہاتھ دھو لے اور جو کام کرے. اور ہاتھ دھونا بھی آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جنابت کے عالم میں ہو تو جنابت کی حالت میں کھانا مکروہ ہوا کرتا. اور اس میں کہا گیا کہ اگر جو ہے فقہا نے کہا کہ اگر کوئی جنابت والا آدمی بھی اپنے ہاتھ دھو لیتے تو وہ کراہت دور ہو جائے. شاید ہو سکتا ہے احتمال یہ بھی ہو کہ کراہت کا احتمال تھا وہ بھی دور ہو جائے مثلا.
تو اس کا مطلب اگر نجاست ہے تو نجاست عارضیہ دور ہو جائے، اور کراہت ہے تو کراہت عارضیہ دور ہو جائے۔ عین ذاتی طور پر نجاست تو ثابت نہیں ہو رہی یہاں پر، بلکہ اس کی پاکیزگی ظاہر ہو رہی کہ وہ ہاتھ دھو کے کام کرے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ اگر نجاست عینیہ ہوتی تو ہاتھ دھونے تو اور بھی زیادہ نجس ہو جاتی، اس لیے کہ اس کی نجاست سب جگہ لگتی، اس سے پانی کے چھینٹے اڑتے تو ہر جگہ جو ہے وہ برتن بھی جو ہے نجس ہو جاتا، کھانا بھی نجس ہو جاتا، ساری چیزیں نجس ہو جاتی، یہ تو اور خرابی پیدا کرتی۔ ہاں، ہاتھ دھونے کا بھی حکم ہے، بعض مہاراج نے کہا خالی ہاتھ دھو لے کافی ہے، بعض مہاراج نے کہا کلی کر لے تو کافی ہے، بعض مہاراج نے کہا دونوں کو انجام دینا ہے، اس لیے ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے تو کلی طور پر نجاست دور ہو جایا کرتی۔ دو یہ کچھ فرق ہے تھوڑا سا، کچھ لوگوں نے ہاتھ دھو لے، کچھ لوگوں نے کہا کلی کر لے، کچھ لوگوں نے دونوں کو کہا ہوا، یعنی مختلف ہے یعنی۔ ہاں، کچھ لوگ کہے وضو بھی کر لے تو وضو میں دونوں چیزیں آ جاتی بولے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یا تو اس لیے جو ہے ایک مشہور فارسی کا مقول ہے، گر نجس تر شود نجس تر شود، اگر کسی نجس کو ترک کر دے تو اور نجس تر ہو جائے گا، گر نجس تر شود نجس تر شود، یعنی ایک نجس کو اگر ترک کر دیں گے پانی سے تو اور زیادہ نجس ہو جائے گا اور زیادہ نجاست ہر جگہ پھیلے گی۔ تو اس لیے جو ہے امام علیہ السلام ایسا حکم تو نہیں دیں گے کہ اور نجس ترک کرو، یعنی بلکہ پتہ چلتا ہے نجاست عارضی سے اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ